ہمارے ساتھ شہباز رانا اور مہتاب حیدر دونوں موجود ہیں۔ شہباز صاحب، آپ کی خبر کے بعد کئی گھنٹوں تک تو بات کا جواب نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مس ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ کو۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تفصیل جاری کی گئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اور حقیقت کچھ اور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طریقے سے آج اسٹوری کے اوور آل اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا مارکیٹ سے اور باقی جگہوں سے، اور جو حکومت کا جو بجٹ تھا وہ جس طریقے سے ایکسپوز ہوا، اور ہم نے نہیں کیا، حکومت کی اپنی جو ورکنگ ہے انٹرنل، وہ ساری چیزیں یہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ تو رات کے وقت اس طرح کا جو ایک اسٹیٹمنٹ کا آنا منسٹری آف فائنینس سے، یہ کوئی اتنی میرے لیے فرینکلی اسپیکنگ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ یہ تھوڑا سا ارلی رسپانس اس کا دے دیں گے، بٹ بڑا ایک ویک رسپانس آیا۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ بیکاز اٹ واز مائی اسٹوری۔ انہوں نے فیکٹس کے اوپر جو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور جو ان کے اپنے نمبرز ہیں، میرے نہیں ہیں، اس کے اوپر وزارت خزانہ نے ایسا کوئی بات نہیں کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان جو ہے یہ IMF کے ساتھ تو شیئر کیا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ کب کہا کہ آپ نے شیئر نہیں کیا ہوا تھا؟ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے وہ جو رفلی $20 ارب کا پلان تھا، آپ کے اپنے جو انٹرنل آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً $4.4 ارب اس میں سے نہیں حاصل ہو سکے گا بیکاز آف دی ویریس جو سرکمسٹانسز ابھی جو پریویل کر رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں۔ تو اس چیز کے اوپر تو وزارت خزانہ نے بالکل کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ اور دوسرا جو ایک اس کے اندر ایشو تھا، اور جو میں نے اس وقت بجٹ میں بھی، بجٹ کے جب نمبرز رپورٹ ہو رہے تھے بجٹ آنے سے پہلے، اور میں نے اس وقت بھی یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ وزارت خزانہ کے اندر ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو ایکچوئل جو نمبر ہے ڈیٹ سروسنگ کا وہ کتنا دکھایا جائے بجٹ ڈاکیومنٹس میں۔ انہوں نے 7.3 ٹریلین روپیز دکھایا تھا، ہم نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ 7.3 سے 7.6 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے اور یہ نمبر یہ انڈر اسٹیٹڈ ہوگا، اور وہی ہوا۔ خود اب ان کے اپنے نمبرز اب سامنے جو انٹرنلی آ رہے ہیں، وہ جو نمبر 7.3 ٹریلین قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی کا تھا، وہ انہوں نے 18% شرح سود کے اوپر لیا تھا، آج 22% شرح سود ہے۔ اور IMF کی جو اپنی رپورٹ آئی ہوئی ہے جولائی کی، تو اس کے اندر اس کا یہ نمبر 8.6 ٹریلین روپی ہے، which is a major increase compared to جو انہوں نے 7.3 ٹریلین رکھا ہے۔ 1300 ارب روپے زیادہ کی بات IMF خود کر رہا ہے۔ مہتاب صاحب، کہاں $10 ارب سے بھی زیادہ کے وعدے کیے گئے اور $1.5 ارب سے بھی کم پیسے ملے، اس کی کتنی توقع ہے اس وقت؟ اور PDM حکومت جانے کے بعد کیا اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے اور یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے رقم اور ملے گی پاکستان کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جب بجٹ میکنگ کا پروسیس ہو رہا تھا تو توقع یہی تھی کہ یہ جو جنیوا پلیجز ہیں ان میں سے اماؤنٹ ہم ڈسبرس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ویک انسٹیٹیوشنز، لیک آف کوآرڈینیشن، ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کی طرف سے پوری طرح سے اپنا ہوم ورک اور جو اسپریڈ ورک ہے وہ نہ ہونا، یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ پروجیکٹ فائنینسنگ، چونکہ پروجیکٹ فائنینسنگ میں آپ ڈیلیور کریں گے وہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ، تو اس کے بعد ہی وہ ڈسبرسمنٹ ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو بات رانا صاحب کر رہے تھے، اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ابھی انہوں نے ڈیٹ سروسنگ کے بارے میں بات کی ہے، اور ڈیٹ سروسنگ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو انہوں نے شامل نہیں کیا۔ تو اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ IMF کے بقول $6 بلین ہے، آپ اس کو سپریس کر کے $4 یا $5 بلین بھی اس کے اندر لے آتے ہیں، تو یہ اس سے ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہوگی جو کہ گیپ ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ریالٹی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور انٹرنل ورکنگ میں بھی اس بات کو یعنی میں تائید کر سکتا ہوں کہ یہ جو 7.3 ٹریلین روپیز کی ڈیٹ سروسنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان روپی ٹرمز، یہ ہر صورت میں نے بھی 10 دن پہلے اس پہ سٹوری کی کہ یہ 8 ٹریلین کو ہر صورت میں ایکسیڈ کر جائے گی، اور IMF کا بھی 8.6 ہے۔ تو بنیادی طور پہ حقائق کو نہ چھپائیں، بلکہ اس کے مقابلے میں جو کوئی اگر ان کے پاس پلانز ہیں وہ کم از کم سامنے رکھیں۔ اس ٹائم ایک تو پلانز بھی سامنے نہیں ہیں اور کمیونیکیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی سامنے نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنینس کی میٹنگ تھی، اس میں فائنینس منسٹر صاحبہ یہ کمٹمنٹ کر کے گئی تھیں کہ ابھی میں نئی آئی ہوں، جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی آج سے 20-25 دن پہلے، کہ میں اس میٹنگ میں آؤں گی اور آپ کو بریف کروں گی۔ آج سینیٹرز ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائیڈ
وہ بھی اس پہ شور و غوغا کرتے رہے کہ فائنانس سیکٹری تو موجود تھے، نہ فائنانس منسٹر تھیں اور نہ ایسے پی ایم آن فائنانس تھے. آپ کے پاس پارلیمنٹ کا یہ فورم موجود ہے جہاں پہ آپ آ کے کم از کم ان پارلیمنٹیرینز کو بریف کر سکتے ہیں اور قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ نہ تو اسٹریٹجی ہے اور نہ ہی کوئی پلان ہے جس کو ہم سامنے لا کر پیش کریں. اس لیے ان حالات میں نہ کریں، اپنا پلان سامنے لے کر